بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: كل مولود إلا يولد على الفطرة فأباه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: كل مولود یولد، ہر بچے کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ فَأَبَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، پھر اس کا باپ اسے یہودی بنا دیتا ہے، اَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یا اس کا باپ اسے نصرانی بنا دیتا ہے، اَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یا اس کا باپ اسے مجوسی بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر واضح کر دیا: كُلُّ مولود، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تمام بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں آنے کے بعد جس سماج اور معاشرے کے اندر اپنے آنکھیں کھولتا ہے، جس گھرانے میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، جس مذہب کے ماننے والے میں اس کی تخلیق ہوتی ہے، اس مذہب کے مطابق، اس دھرم کے مطابق وہ بچہ ڈھل جاتا ہے۔ اگر باپ یہودی ہے تو بچہ بھی یہودی بنتا، باپ نصارہ ہے تو بچہ بھی نصارہ بنتا، اگر ماں باپ مجوسی ہے تو بچہ بھی مجوسی بنتا۔ گویا کہ پیدا ہونے کے بعد وہ اسے، اس بچے کو جیسا ماحول ملتا ہے ویسا ہی وہ بچہ بنتا ہے، ورنہ بنیادی طور پر ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے، چونکہ اسے ایسا ماحول، ایسا سماج ملتا ہے، اور اسی سماج سے متاثر ہو کر، اسی گھرانے سے متاثر ہو کر وہ اس مذہب کے تابع ہو جاتا ہے، اس مذہب کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ورنہ بنیادی طور پر دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، کسی کے گھر بھی پیدا ہو، چاہے مسلمان کے گھر پیدا ہو، چاہے غیر مسلمان کے گھر پیدا ہو، چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے نصارہ کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ مجوسی کے گھر پیدا ہو، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا باپ اسے جیسا چاہے ویسا بنا دیتا ہے، یہودی، نصرانی، مجوسی وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہوتے ہی اس بچے کی موت ہو جاتی ہے، یعنی بچے کا انتقال ہو گیا بچپنے میں، 2 دن، 4 دن، 10 دن، 20 دن، مہینہ دن وغیرہ، یعنی بچپنے میں اس بچے کی موت ہو جاتی ہے، تو اس بچے کے بارے میں کوئی آدمی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ وہ بچہ چونکہ دوسرے دھرم میں پیدا ہوا ہے، غیر مسلم کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ جنتی ہے گا یا جہنمی، اس کے بارے میں کوئی پوری گارنٹی کے ساتھ نہیں بول سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بچے کی اصل پیدائش فطرت اسلام پر ہوئی ہے۔ وہ بچہ جس کی موت بچپنے میں ہو گئی، بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ کس مذہب کو فالو کرنے والا ہوتا، وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اسلام دھرم کو قبول کرتا، وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد کیسا بنتا، اس کے بارے میں حتمی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے کی پیدائش غیر مسلم کے یہاں ہوئی ہے اس لیے وہ بچہ جہنمی، ایسا ہم نہیں بول سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: كل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لہذا غیروں کے یہاں ہونے والا بچہ، جو بچہ پیدا ہو چکا ہے وہ بچپنے میں مر گیا، وہ جنتی ہے یا جہنمی، اس کے بارے میں فیصلہ
صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر جو بھی بچہ پیدا ہو ہمیں اسے اسلامی ڈسپلن، تہذیب و تمدن کے دائرہ میں پرورش کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔